بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان اللہ خٹک سے عثمان اللہ خٹک صاحب سوال پوچھتے ہیں، حکومت کی مساجد پر پابندی عوام کیا کرے؟ پاکستان میں حکومت نے باجماعت نماز پر پابندی لگا دی ہے، اس صورت میں عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام الناس کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہاں بعض لوگوں کی طرف سے صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا جا رہا لوگوں کو۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس موقع پر کہ اگر مسجدوں میں آنا ہی بند کر دیں گے تو اللہ کا عذاب اور زیادہ ہم پر آنا شروع ہو جائے گا، اور مسجد ہی ایک واحد ذریعہ ہے جہاں جا کے ہم دعائیں مانگ کے اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہیں جو وبا کی صورت میں ہم پر آیا ہوا ہے، مسلط ہے۔ تو یہ کچھ جوشیلی باتیں ہیں جو دلائل کی روح سے کمزور ہیں۔ ہمیں وباؤں کی صورت میں اور پریشانیوں کی صورت میں اللہ سے رجوع کا حکم ہے۔ رجوع گھر میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی خاص حکمت سے لوگوں کے فائدے کے لیے حکومت مسجدوں میں آنے پر پابندی لگا دے تو یہ حکومت نے کوئی اسلام دشمنی میں یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لوگوں کی صحت کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ اور ہمارے پاس شریعت میں اس کی مثال موجود ہے کہ شریعت نے بہت سے آزار کی بیس پر جماعت کی نماز کو ساقط کیا ہے ہم سے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں شریعت نے لوگوں کی رعایت کی ہے۔ تو جب شریعت نے لوگوں کی رعایت کر دی ہے، جس پر میں بہت تفصیل سے ایک بیان ریکارڈ کروا بھی چکا ہوں، اس میں دلائل بھی دی ہیں، جب شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر ہم شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اب رجوع کہاں ہوگا؟ اس کے بارے میں اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ مسجد میں آ کے بھی رجوع کر سکتے ہو، گھر میں بھی رجوع کر سکتے ہو، اور دوسری طرف ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ کن کن آزار کی وجہ سے آپ مسجد میں آنے سے شرعاً معذور ہیں۔ تو ان آزار میں شریعت نے بیماری کو بھی بتایا ہے کہ خوف ہو، مال کا خوف ہو، جان کا خوف ہو، اور ایک جان کا خوف ذاتی ہوتا ہے، ایک اجتماعی خوف ہوتا ہے۔ بہت اسپیڈ کے ساتھ یہ جماعت کی نمازوں کے ذریعے یا مذہبی اجتماعات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ پھیل سکتا ہے بلکہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جن کنٹریز نے کراؤڈ پہ پابندی نہیں لگائی تھی وہ آج تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں بہت تیزی سے موتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شریعت کی حدود کے اندر رہ کر فیصلہ کرنا ہے، اپنے جذبات سے ہم نے فتوے نہیں دینے ہیں، اپنے جذبات سے ہم نے فیصلہ نہیں کروانا ہے۔ تو ہم نے شریعت کی رخصت پر عمل کرنا ہے، اور گھر میں آپ رہ کے تضرع کریں، آہوزاری کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہ طریقہ ہے وبا کو ٹالنے کا، اور ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں جو ڈاکٹر حضرات ہمیں بتاتے ہیں۔ اور اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ جو ہے وہ توبہ استغفار کے لیے چند وظیفے تو انہوں نے متعین کر لیے ہیں، یہ پڑھو صبح، یہ پڑھو دوپہر، یہ پڑھو شام، یہ پڑھو، مگر توبہ حقیقت میں کرنے کے لیے شاید ہم لوگ تیار نہیں ہو رہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ۔ بھائی گناہ چھوڑیں اپنی زندگی سے۔ اگر آپ کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، اگر آپ کو زنا کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، اگر آپ کو ٹک ٹاک پر بیہودہ چیزیں اپلوڈ کرنے کی عادت ہے کسی لڑکی کو تو اس سے توبہ کریں۔ وہ کوئی خواتین جو بے پردہ گھوم رہی ہیں اس عمل سے توبہ کریں، وہ جھوٹ سے توبہ کریں، رشوت لینے سے توبہ کریں، چغلی سے توبہ کریں، اور ان چیزوں سے ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس ایک چند مخصوص کلمات ہم میں سے ہر شخص نے رٹ لی ہیں اور وہ اس کو بس دہرا رہے ہیں، وہ بھی دہرائیں، دعائیہ کلمات ہیں، ان میں برکت اللہ نے رکھی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مصیبت کے مواقع پر قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ لیکن خود اسی کلمات میں دیکھ لیں، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب یہ کلمہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں سے جو ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی اس کا انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، تو مطلب میں اس خطا سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں تیری پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا۔ یہ مطلب تھا ان کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات کہنے سے ان کا یہ مطلب تھا۔ آج ہم بھی یہ کلمات بس زبان سے کہہ تو رہے ہیں، دل میں ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم نے کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک طبقہ لبرل لوگوں کا ہے جو بالکل اس میں توبہ استغفار کو کالعدم قرار دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ میڈیکل سائنس کرے گی، اور ایک طبقہ مذہبی جنونیوں کا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں اور رش لگاؤ، مسجدوں کو بھر دو، اور جو ہے وہ مسجدوں میں آنے سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ اس کو اس کا خوف نہیں ہے، وہ اس گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل نظریں چرایا ہوا ہے کہ بیماری ایک دوسرے سے بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، اور اللہ نے کہیں بھی یہ گارنٹی نہیں لی ہے ہم سے کہ مسجد میں آؤ گے تو میں بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگاؤں گا، کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اپنی طرف سے ایک باتیں ہیں، اپنے جذبات ہیں جو ہم لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں۔
تو اس لیے توبہ استغفار کی ضرورت ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی عبادتوں کا حکم دیا وہ نماز استسقاء ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہو تو میدان میں نکلو, اجتماعی طور پر عبادت کرو. جہاں اجتماع ثابت نہیں ہے تو وہاں انفرادی عبادت ہوگی. اور جب مسجد میں آنے سے ساری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں کہ بیماری پھیلنے کے بجائے بڑھ رہی ہے, تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کیسے رجوع کرنا ہے؟ جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی عذر سے جماعت کی نماز ساقط ہو سکتی ہے. یہ بہت سارے دلائل ہیں, میں پورے کئی منٹ کے اور گھنٹوں کے ہم نے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں, علماء کے بیانات بھی آ رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ, سب علماء اس پر متفق ہیں کہ اگر گورنمنٹ ضد اور اناد میں نہیں بلکہ لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے کوئی قانون بناتی ہے, جیسے سعودی حکومت نے وقتی طور پر عمرے پر پابندی لگا دی, طواف پر پابندی لگا دی, وقتی طور پر لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا, تو گورنمنٹ یہ امریکہ سے پیسے لے کے نہیں کر رہی. آپ اس خامخواہ میں لوگوں میں نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. یہ کوئی یہودیوں کی سازش نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, پوری دنیا میں عذاب میں آئی ہوئی ہے. تو اگر سعودی حکومت نے یہ کام کیا ہے تو وہاں کی عوام پر لازم ہے کہ اس کو فالو کریں. تو اگر ہماری گورنمنٹ بھی یہ کام کرتی ہے تو ہماری عوام پر بھی لازم ہے فالو کریں. خام میں منفی باتیں نہ پھیلائیں کہ حکومت پیسے لے رہی ہے, امریکہ کی سازش ہے, یہودی کی سازش ہے. اصل میں ان کا مقصد ہی مسجدوں کو بند کرنا تھا. اور بھائی صرف مسجدیں بند نہیں ہو رہی ہیں, نائٹ کلب بھی بند ہو گئے ہیں, سینما گھر بند ہو گئے ہیں, ایئرپورٹ بند ہو گئے ہیں. خام میں جو ہے نا, میں دماغ پک جاتا ہے لوگوں کی الٹی باتیں سن کے. اور جب مذہبی طبقہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ بھائی کبھی منہ سے مثبت بات بھی نکال لیا کرو. یہ ہر ایک کی سازش, یہ ایسی عجیب سی سازش ہے جس میں وہ ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. ہم تو ابھی اس نقصان تک پہنچے نہیں ہیں جہاں اٹلی اور امریکہ پہنچ چکا ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم اس نقصان تک پہنچ گئے تو یاد رکھیں یہاں اٹلی اور امریکہ سے زیادہ تباہی آئے گی اگر ہم نے آج احتیاط نہ کی. لوگ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو تسلی دینے کے بجائے ڈرا رہے ہیں. میں اس بات کو واضح کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے اپنا ٹیسٹ کروایا ڈاکٹر کے کہنے پر اور اس کو کینسر نکلا. اب لیبارٹری والے نے اس کی رپورٹ دکھائی اور بتایا کہ آپ کو کینسر ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ آپ مجھے تسلی دینے کے بجائے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. او بھائی ڈرا نہیں رہے, ہم تمہیں جو ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تاکہ تم احتیاط کرو. کینسر ہونے کے بعد بھی احتیاط نہیں کرو گے تو مرو گے. تو اسی طرح علماء ڈرا نہیں رہے آپ کو, بلکہ علماء بتا رہے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے تاکہ آپ محتاط ہو جائیں. اور اگر ڈرا بھی رہے ہیں تو بھائی ڈرے بغیر آپ سدھر نہیں رہے ہو, ڈرے بغیر آپ اپنے لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے ڈرانا پڑ رہا ہے. جس قوم کو ڈرانے سے بھی نہ ڈر لگ رہا ہو تو وہ قوم تو بے حس ہو چکی ہے نا. تو ہمارا مقصد ڈرانے سے خوف پھیلانا نہیں ہے, ڈرانے سے آپ کو محتاط بنانا ہے کہ اللہ کا واسطہ اٹلی میں, ایران میں اور امریکہ میں جو حالات پیدا ہو گئے, جو غلطیاں ایران سے ہوئیں, جو غلطیاں اٹلی سے ہوئیں, جو غلطیاں امریکہ والوں سے ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ہم ریپیٹ نہ کریں. وہ امریکہ اور اٹلی ترقی یافتہ کنٹری ہیں, وہ جس تباہی تک پہنچے ہیں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ والی تباہی نہیں, اس سے 3 گنا زیادہ ہم تباہی کا شکار ہوں گے. یہ ڈرانے کے لیے اگر ہم کہہ رہا ہوں تو ڈر جائیں, نہیں پھر بھی ڈر لگ رہا تو جو مرضی چاہیں بھائی آپ کریں, آپ کی مرضی ہے. اور اللہ اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو وبا ٹال دے گا. یقیناً اللہ چاہے گا, لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا. اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے اس قوم کی حالت اللہ تبدیل نہیں کرتے جو اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ہم پوری احتیاطیں کریں, اس کے بعد ہم گھروں میں رہ کر اللہ سے توبہ استغفار کریں, پھر اللہ کی غیبی مدد بھی آ سکتی ہے اور اللہ اس بیماری کو یہاں بالکل جڑ سے خاتمہ کر سکتے ہیں اس کا. اور ہم بہت جلد ان احتیاطی تدابیر کی ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت نہ رہے. لیکن آپ گلوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جھپیاں لیتے رہیں اور آپ مسافے کرتے رہیں اور آپ مذہب کے نام پہ بڑی بڑی گیدرنگ کرتے رہیں اور کہتے ہیں بس اللہ بچائے گا, تو بھائی اللہ بچا لے تو اچھی بات ہے, ہم تو یہی چاہتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تباہی آئے تو پھر آپ بولیں کہ وہ علماء صحیح کہہ رہے تھے, وہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے تھے, حکومت صحیح کہہ رہی تھی کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے, پہلے سے محتاط ہو جاؤ. لیکن پھر ٹائم گزر چکا ہوگا اور پانی سر سے گزر چکا ہوگا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ فیس بک پر اس قسم کے بھی کمنٹس کر رہے ہیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بجائے اس وبا میں حکومت, ڈاکٹر اور علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے تھا سب کو, تاکہ ایک لائحہ عمل سامنے آتا. جب قوم میں اختلاف ہوتا ہے تو یاد رکھیں کسی وبا پہ پھر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا. امریکہ میں مذہبی طبقہ ہو, ڈاکٹر ہو, حکومت ہو, ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اٹلی میں سب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, اور بھی کنٹریز میں ایک جگہ. ہمارے ہاں بہت ہی خلفشار ہے. ابھی تک بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے, بہت سے کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بہت سے لوگ اس وبا کو, بعض لوگ کوئی مسلکی اپنے مسلک کے لیے کیش کروا رہے ہیں, بعض کسی کوئی خاص شخصیت کے لیے کیش کروا رہے ہیں, بعض جو ہے نا وہ عجیب عجیب سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو قابل افسوس ہیں. بعض حضرات یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو بعض علماء کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ گھر میں نماز پڑھیں, تو یہ جو ہے نا وہ حکومت سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کے پٹھو ہیں, اور یہ اپنے آپ کو حکومت کی نظروں میں بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا داد وصول کریں. اب آپ بتاؤ کیسی, اگر کوئی عالم کسی قوم کی خیر خواہی میں ان کی زندگی بچانے کے لیے وہ ایک بات کر رہا ہے لوگوں کے سامنے, تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں کہ مجھے ان کی بات سے اختلاف ہے. آپ نیتوں پہ کیچڑ کیوں اچھال رہے ہیں, نیتوں پہ تانے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کا واسطہ اس وقت قوم کو ایک دوسرے پہ طنز و تشنیع کی اور تانے دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی نیگیٹیوٹی بالکل نہ پھیلائیں. آپ کو اگر حکومت کی, ڈاکٹروں کی یا سنجیدہ علماء کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کا جو دل چاہے آپ کریں, لیکن اس وقت فیس بک پہ اور میڈیا پہ یہ کہنا کہ فلاں یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے, فلاں یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنا لوگوں میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے یا حکومت کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے, تو اس قسم کی باتیں آپ لوگوں میں نہ پھیلائیں. مثبت سوچ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے احتیاط کریں, احتیاط کریں, احتیاط کریں. جب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں تو گھر میں نماز پڑھیں, آج نہیں تو کل تو پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہوگی. مجھے بہت افسوس ہوا, ہمارے ایک دوست ہیں, بہت قریبی دوست ہیں, انہوں نے ایک مجھ پہ طنزیہ ایک وہ کمنٹ کیے, مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج بھیجا کہ پہلے پاکستان میں مریضوں کی تعداد کم تھی, جب سے جمعے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو یہ تعداد ڈبل ہو گئی ہے. او بھائی جان, یہ تعداد ویسے ہی ڈبل ہو رہی ہے. یہ تو ڈبل کیا, یہ تو پہلے سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ڈبل نہیں, ابھی کئی گنا زیادہ آگے جا کے بڑھے گی. تو آپ ہر چیز کو, کوئی گورنمنٹ کے خلاف, کوئی اپنی علماء کے خلاف, کوئی ڈاکٹروں کے خلاف, کوئی امریکہ کے خلاف, کوئی یہودی کے خلاف, کوئی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف, جو جس کا دل چاہ رہا ہے اس وقت الٹی الٹی باتیں پھینک رہا ہے. تو یہ ساری دنیا پاگل نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ساری دنیا کے ڈاکٹر پاگل نہیں ہیں. ایک آدمی کو پاگل قرار دینا آسان ہے, ساری دنیا کو پاگل قرار دینا بہت مشکل ہے, یاد رکھیں. تو ساری دنیا پاگل نہیں ہے. جو احتیاطی تدابیر کا حکم دیا جا رہا ہے, اللہ کا واسطہ ان احتیاطوں پہ عمل کر لیں, کر لیں, کر لیں. علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے علماء کو اللہ کی قسم ایک دھیلا بھی نہیں مل رہا, اپریشیٹ بھی نہیں کیا جا رہا. میرے پاس خدا کی قسم نہ کسی وزیر کا فون آیا, نہ کسی کوئی فوج کے کسی آفیسر کا فون آیا کہ مفتی صاحب ویل ڈن, بہت اچھا آپ نے کام کیا, ککھ بھی نہیں. خدا کی قسم ایک روپیہ بھی نہیں مل رہا. لیکن میرے بہت سینئر ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں میرے, کیا اور بھی دیگر جو ہمارے دینی ادارے ہیں, جو اپر لیول کے علماء ہیں, تو معاملہ جو ہے بہت سنگینی کی طرف جا رہا ہے. پھر میں بتاؤں آپ کو, خوف زدہ کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کو محتاط بنانا مقصد ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ اچھی خبریں بھی دے رہے ہیں کہ جی وہ پاکستانیوں میں کیونکہ ملیریا کے خلاف لڑنے کی طاقت زیادہ ہے, تو اس لیے جن لوگوں میں ملیریا کے خلاف لڑنے کی طاقت ہوتی ہے تو ان میں اس وائرس کا اثر کم ہو رہا ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہے, لیکن یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. میرے بھی ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے, ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ جن ملکوں میں ملیریا کا مرض زیادہ ہے وہاں یہ وائرس زیادہ اثر نہیں کرے گا. یہ میری بھی رابطے ہوئے ہیں ڈاکٹروں سے, لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آتھینٹک نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ ایک نظریہ ہے, تھیوری ہے, کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہے ڈاکٹروں کا. تو اور پاکستان میں آپ دیکھیں مریضوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے, بچے مرنا شروع ہو گئے ہیں, جوان مرنا شروع ہو گئے ہیں, بوڑھے مرنا شروع ہو گئے ہیں. میرے کچھ ریلیٹیو ہیں جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, آئے تھے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے اور احتیاط نہیں کی انہوں نے, اور آج ہاسپٹل میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو اس لیے محتاط ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے, اور تمیز سے گھر میں رہ کے عبادت کریں اور اپنے آپ کو مصروف کر دیں. تو خوف مسلط نہ کریں ہر وقت کرونا کا, لیکن احتیاط تو کریں نا. گھر میں رہ کے بے شک آپ کرونا نہیں کریں, آپ گھر میں رہ کے نماز پڑھیں, عبادت کریں اور اپنے آپ کو دل مشغول رکھیں, ضرورت کے لیے آپ باہر نکلیں. تو بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ جی جو ہے وہ مارکیٹیں کھلی رہیں اور مسجدوں میں آنے پر جو ہے نا اس کو محدود کیا جائے. مارکیٹیں تو کھلی ہوئی ہیں اور ہسپتال تو کھلے ہوئے ہیں, تو اللہ کے بندو ہسپتال بند ہو جائیں گے تو یہ مریضوں کا علاج کہاں ہوگا؟ اور مارکیٹیں اگر گوشت کی اور یہ جو ضروری چیزوں کی مارکیٹیں بھی اگر بند ہو جائیں گی تو کھائیں گے کیا لوگ؟ تو نماز کا تو آلٹرنیٹ شریعت نے ہمیں بتایا ہے, حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جماعت کی نماز بعض مواقع پر واجب نہیں رہتی, اس میں گھر میں نماز پڑھو گے تو ثواب پورا مل جائے گا. وہ تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے. گوشت کا آلٹرنیٹ تھوڑی شریعت نے ہمیں بتایا کہ سبزی کا اگر سبزی بازار میں تمہیں نہیں ملے گی تو گھر میں تم جو ہے نا وہ پلاسٹک کے چمچ کھا لو تو اس سے تمہارا جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا.
تو اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹ گورنمنٹ کے پاس ہوتا خوراک کا تو گورنمنٹ وہ بھی بتا دیتی. نماز کا آلٹرنیٹ تو شریعت نے بتایا کہ بھائی عذر میں مسجد کی جماعت ساقط ہو جاتی ہے, گھر میں نماز پڑھ لو. تو اتنی سی بات ہے جس کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے سمجھانا پڑ رہا ہے, لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اس گورنمنٹ نے یہ اسلام دشمنی میں نہیں کیا ہے, تو مجھے کوئی حکومت کی طرف سے صفائیاں پیش کرنے پر نہ کچھ ملتا ہے نہ کچھ مل رہا ہے, اور نہ میں ہمیشہ صفائیاں کرتا ہوں. گورنمنٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. علماء تو پوری کر رہے ہیں ذمہ داری, ڈاکٹر تو بہت زیادہ پوری کر رہے ہیں ذمہ داریاں, لیکن گورنمنٹ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے. لیکن جتنے لا بنا رہی ہے اس کو تو فالو کر لیں ہم اپنے فائدے کے لیے, قوم کے فائدے کے لیے. تو اس لیے جو اچھا کام ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اور زیادہ سختی کرے اس معاملے میں, لوگوں کو ڈھیل نہ دے. ہم ابھی پیچھے ہیں اٹلی اور چائنا سے, اٹلی اور امریکہ سے. ابھی ہمارے وہ والے حالات نہیں ہوئے ہیں. اگر یہ احتیاط نہ رہی تو ساری دنیا کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھیانک حالات ہو جائیں گے. تو ابھی سے پابندیوں پر عمل کیا تو شاید ہم کچھ اس پہ کنٹرول کر لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.